السلام علیکم ناظرین، صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ ہم ایک فکری نشست میں موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف طرح کے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ ان کی رائے لیتے ہیں۔ آج ایک اہم سوال لے کے ہم ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور ہم اس پہ ان کی رائے لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہمارے ہاں ایک بڑی اہم بحث یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کے بارے میں کب کس عمر میں جواب دیں ہیں، یعنی بچہ کس عمر تک جو ہے نا والدین کے انڈر آتا ہے، والدین اس کے مکلف ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بحث ہے، خاص طور پہ اگر ہم اس کو مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں تو عبادات کے معاملے میں بھی نماز کا کب تک کہہ سکتے ہیں، کب تک نہیں، کب تک سختی کر سکتے ہیں، کب تک نہیں کر سکتے۔ باقی معاملات میں بھی ایک طرف نوجوان ہے وہ اپنی آزادی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف والدین ہیں جو اپنی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں۔ تو مذہب اور سماج کس حد تک والدین کی ذمہ داری لگاتا ہے اور کس حد تک بچے کو آزادی دیتا ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں بنیادی بات ایک ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک تو بلوغت ہے، یعنی بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور بچے کے جسم میں اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیے اس کی شخصیت میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہارمونز کی ہم اسے تبدیلی کہتے ہیں، وہ اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو بلوغت کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاملات کی سمجھ اور فہم، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب والدین اس چیز کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر بچہ ابھی بالغ نہیں ہے اور وہ معاملات میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، یا بھی عمر اس کی ایسی ہے کہ اس کو سرپرستی کی یا ہدایات کی، رہنمائی کی اس کو ضرورت ہے، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جسے ہم عقل کہتے ہیں، یہ قرآن پاک نے جس کو رشد کہا ہے، رشد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ذمہ داری بچے کو دی، اس نے اس کو کس طریقے سے ادا کی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک یتیم ہے، آپ اس کے سرپرست ہیں، اور اس کا مال دولت کاروبار آپ کے سپرد ہے، اب آپ اس کی سپرد کریں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اس میں نفع نقصان کی سمجھ ہے یا نہیں ہے، یا اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات یہ ہوگی، یعنی ایک بلوغت ہے اور دوسری عقل ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عمر تک اور اس حد تک اپنی اولاد کی سرپرستی کرے اور اولاد کی نگرانی نگہبانی کرے اور اولاد کو سمجھاتے رہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہو جاتی ہے کہ جب اولاد ایک خاص عمر میں پہنچتی ہے تو واضح بات ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک آزادی کا آپ کہہ لیجئے کہ ان میں ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے، یا اسے آپ آزادی کہہ لیجئے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو ایک خاص سیٹ اپ میں اور ایک خاص ماحول میں جو وہ پروان چڑھے ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، کہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک لگا بندہ انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باہر کے معاملات بھی وہ دیکھتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، تو ان کی زندگی کا جو یہ لگا بندہ انداز ہوتا ہے اس سے وہ تھوڑا سا باہر آنا چاہتے ہیں۔ اب جو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، دیکھیے کچھ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد بالکل ہمارے کہے کے مطابق اور ہمارے بنے بنائے پروگرام کے مطابق چلتی رہے۔ تو دیکھیے وہ اولاد ہے، انسان ہے، وہ کوئی جانور تو ہے نہیں، حیوان تو ہے نہیں، وہ ذی عقل مخلوق ہے اللہ کی، اس کا شعور ہے، ارادہ ہے، اس کی نیت ہے، چاہت ہے، خواہش ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر جو اولاد والدین کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پھر اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ایک اکھاڑا ہے نا، تو اس اکھاڑے میں آپ پہلوان کو اتار دیتے ہیں اور استاد بیٹھ کر پھر اس کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب آپ انگلی پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پر لازم ہے، شریعت بھی دین بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ جب بچہ اس عمر کا ہو بلوغت کے حوالے سے اور عقل کے حوالے سے، تو پھر آپ انگلی پکڑیں، بچے کو سمجھائیں، بتائیں، کہیں پر سختی کر لیں، کہیں پر نرمی کے ساتھ چلیں، نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، یہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ لیکن جب ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب اولاد خود کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پھر انگلی تو نہ پکڑے اور سختی بھی نہ کرے، لیکن اولاد کے لیے ایسا ماحول وہ کریٹ کرتے رہیں والدین کہ جس میں اولاد اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کریں اور آزادانہ طور پر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ساری زندگی ہم بچوں کو بچہ سمجھتے ہیں،
اور پہلے دن سے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ، وہ بچے 20 سال کے ہو جائیں، 25 کے ہو جائیں، 30 کے ہو جائیں، وہی رویہ ماں باپ کا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی نفسیاتی حالت بھی بدلتی ہے اور اس کی شخصیت میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دین بھی انہی باتوں کا ہی انسان کو پابند کرتا ہے، اور سماجی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی والدین پیش نظر رکھیں، اس لیے کہ ایک بچہ مغرب میں، یورپ میں رہتا ہے، ایک بچہ مشرق میں یعنی پاکستان میں، بر صغیر میں رہتا ہے، ایک بچہ کسی اسلامی دنیا میں، ملک میں رہتا ہے، عرب دنیا میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی پوری آگاہی والدین کو ہونی چاہیے، اور وہ پورا ایک سینیریو، ایک منظر ان کے سامنے ہو، تو پھر وہ اپنے بچے کی اس ماحول میں تربیت کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں عبادات کی، نیکی، گناہ اور ان چیزوں کی، تو ایک خاص عمر کے بعد یعنی بلوغت کے بعد اگر بچے کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جس کو ہم گناہ تصور کرتے ہیں، جی، یا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یا کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بات کرتے ہیں کوئی اس طرح، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہاری تربیت نہیں کی، یعنی جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی والدین کو لے کے آیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یا اس اسٹیج پہ آ کے بھی والدین ہی ذمہ دار ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اور والدین ہی جواب دہ ہیں، حالانکہ وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ شعور ہے، ٹھیک ہے، عقل اس کے اندر ہے، تعلیم اس کے پاس ہے، سماج میں اس نے رہ لیا ہے، ایکسپوجر اس کے پاس آ گیا، پھر بھی والدین ہی ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ دیکھیے، والدین کو ذمہ دار اس بنیاد پہ قرار دیا جاتا ہے چونکہ وہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کی ابتدائی زندگی اپنے والدین کے ساتھ اس کی گزرتی ہے، والدین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر چونکہ والدین جڑ اور بنیاد ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی والدین نے کیا تمہاری اچھی تربیت نہیں کی۔ دیکھیے، والدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر اولاد کی عمر وہ ہے کہ جس میں اگر آپ کوئی سختی کرتے ہیں تو وہ سرکشی پیدا ہوتی ہے اور نافرمانی پیدا ہوتی ہے، یا وہ مثبت اثر لینے کے بجائے منفی اثر لیتے ہیں، تو وہاں پہ پھر والدین کو چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ چلیں۔ لیکن ایک بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ریاست ہوتی ہے نا، اسٹیٹ ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی گھر کا جو ایک ادارہ آپ کہہ لیجئے، ایک اسٹیٹ کہہ لیجئے، اس میں جو قوام ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو یعنی والد کو بنایا۔ اب جن باتوں میں آپ کو وہ حاکم یا قوام یا سربراہ یا سرپرست جائز کاموں میں آپ کو اگر کہتا ہے تو یہ لازم ہے اولاد پر کہ وہ اس میں پیروی کریں۔ مثال کے طور پر نماز کا معاملہ ہے، اچھے اخلاق کا معاملہ ہے، اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کا معاملہ ہے، تو اس میں اولاد کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر والدین اپنی اولاد کے لیے معاشی سہولیات مہیا کرتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم مہیا کرتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی اولاد کو ایک چھت مہیا کرتے ہیں، تو وہاں پر جو یہ سب کچھ مہیا کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کا جو کہنا ہے، اس کی جو بات ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے لازم ہے کہ اولاد اس بات کو مانے، اور خاص طور پہ وہ بات کہ جو دین کے عین مطابق ہے۔ تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا ایک جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے نا، مطلب اس کو کھلانا پلانا، وہ کچھ چیزیں ہیں جو ذمہ داری لگائی ہوئی ہے سماج نے یا مذہب نے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ذمہ داری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا ہے اور مذہبی حوالے سے ان کا ایک نام ہے، تو وہ ایک دفعہ بات کر رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، داڑھی کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ داڑھی تم کٹواؤ گے تو پھر میرا اور تمہارا وہ آپس میں کلیش شروع ہو جائے گا نا۔ مطلب داڑھی آپ کی بلوغت کے بعد والا معاملہ ہے نا، تو بلوغت کے بعد تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ بڑے ذمہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا تو یہ بچوں کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی بات کو مانا۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر اگر وہ نہیں مانتے
مثال کے طور پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ پھر اس موقع پر والد کا رویہ کیا ہوگا؟ یہی تو ایک کنفیوژن ہے کہ اس جگہ پہ مذہب ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ہم جو مثال کے طور پہ میں ہوں تو میں والد ہوں تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک فریڈم ہے بچوں کے پاس، یہ کوئی اس طرح حکم نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے نماز ہے نا، وہ تو اس کا تو ایز اٹ از جواب دینا پڑے گا. دیکھیے جب اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد سے یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے آپ کے اس رویے پہ، اس نقطے پہ آپ کے اختلاف ہے مجھے، صحیح ہے، اور یہ اختلاف رہے گا، لیکن باقی معاملات میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے احسن طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مثال کے طور پر کچھ سختی کر کے اولاد کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. پہلے والدین ایسے کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ گھر چھوڑ جائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اولاد مزید کوئی بری صحبت میں بھی بچہ بیٹھ سکتا ہے. گھر سے جب باہر رہا تو پھر وہ بالکل ہی آزاد ہو گیا. تو وہ گھر میں رہے گا، آپ اس اختلاف کو اپنی جگہ قائم رکھیں اور آپ کہیں بیٹا مجھے آپ کے اس رویے سے اور اس معاملے میں اختلاف ہے، لیکن باقی معاملات میں میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین رویہ یہی ہے. انتہائی قدم جب اٹھایا جاتا ہے نا، اس کے ہمیشہ بہت ہی برے اثرات گھر پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس بچے پر بھی مرتب ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے علاوہ اور بچے بھی ہوتے ہیں نا. اگر آپ ایک رویہ ایک بچے کے ساتھ یہ اختیار کر رہے ہیں تو باقی بچوں کا سکون، ان کا ماحول، ان کا امن خراب ہوگا نا. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو بچہ ایسا ہے آپ اس کے ساتھ اختلاف رکھیں، لیکن اس کو اپنے دامن میں اور اپنے سائے میں اس کو رکھیں، اس لیے کہ وہ بچہ ہے. دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک عمر میں انسان جن باتوں کو بڑے تیقن کے ساتھ مان رہا ہوتا ہے نا، بڑے یقین کے ساتھ، اگلی عمر میں جا کر خود اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی میں کیوں اتنا خام خواہ ضد کرتا تھا اور کیوں میں ان باتوں پر اتنا اڑا رہا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اسپیس دیجئے دوسرے کو. اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ نو کمپرومائز اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جس انا کو آپ تسکین دینا چاہتے ہیں نا، اس انا کی تسکین کبھی نہیں ہوتی. آپ ہمیشہ ٹینشن میں اور منتشر رہتے ہیں اور کبھی بھی اس مسئلے کو آپ زندگی بھر نہیں حل کر پاتے. پھر بڑا اچھا ایک طریقہ کار آپ نے رکھا ہے ہمارے سامنے کہ اسپیس ہم اپنے بچوں کو دیں اور ان کے ساتھ بات کریں، اور خاص طور پہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ ایک سوچ سمجھ کے اور بڑا سوچ بچار کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے. یہ ایک اہم موضوع تھا. اس پہ اصل میں بڑی کنفیوژن ہے ہمارے ہاں مختلف حلقوں میں بھی، تو اس وجہ سے آپ کی رہنمائی اس پہ ہم نے چاہی. تو ہم دوبارہ سے کسی خاص موضوع کے ساتھ کسی خاص سوال کو لے کے حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے وقت کا شکریہ. خدا حافظ.